اس سے پہلے کہ ہم کلام کریں ہم سب دعا کریں گے، خدا سے مانگیں گے کہ وہ اپنا فضل اور رحم ہم پر کرے، کہ جو کچھ پڑھا جائے، جو کچھ سیکھا جائے وہ اس کی طرف سے ہو اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے۔ اے قدوس خداوند رحیم باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں باپ آسمانی کہ تو نے اپنا مقدس کلام ہمیں بخشا جو خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے باپ آسمانی، آج جو کلام تیرا کیا جائے خداوند، وہ بے شک ایک انسان کی کمزوری اور اس کے کمزور منہ اور لبوں سے نکلے خداوند، لیکن خداوند خدا یہ توفیق بخشیں کہ یہ کمزور منہ اور کمزور جسم خداوند خدا تیرے اس زندہ کلام کو ویسے ہی پیش کر سکے جیسے خداوند خدا تو نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ اے خداوند، ہمیں ابلیس کی اس وہم اور اس جھوٹ سے خداوند خدا بچانا جو یہ کہتا ہے کہ یہ کلام جو سکھایا جائے گا یہ انسان کے اپنے خیال ہیں، بلکہ خداوند ہمارا ذہن اور دل اس بات پر لگا کہ جو کچھ آج پڑھا جائے، جو کچھ خداوند بولا جائے، سکھایا جائے، وہ تیری آواز ہے خداوند خدا، نہ کہ کسی انسان کی سوچ۔ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے خاطر کہ تو ہمیں یہ شرف بخش کہ ہم اس کلام کو ویسے ہی سمجھیں جیسے یہ لکھا گیا ہے، آمین۔ ایوب اس کا پہلا اور دوسرا 2 باب پڑھیں گے۔ میری درخواست ہے کہ جن کے پاس بائبل ہے، چاہے آپ کے پاس بائبل مقدس ہے یا فون میں ہے، ضرور میرے ساتھ پڑھیے اور جو پڑھا جائے گا اس پر پورا غور کریے گا۔ ایوب پہلا اور دوسرا باب، 2 باب ہیں، اس کی ریڈنگ میں کروں گا، لیکن جس پر ہم کلام آج کرنا ہے ہم نے، وہ ایوب 2 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی 3 بہنوں کو بلوا بیچتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ 6ویں آیت، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندہ ایوب کا حال بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ 9ویں آیت، شیطان نے جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ 13ویں آیت، اور ایک دن جب اس کے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تیخ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں
اور نوکروں کو جلا کر بسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ 18ویں آیت، اور ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ 2 باب 1 آیت، پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندہ ایوب کا حال پر بھی غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ 4 آیت، شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ 9 آیت، تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ 10 آیت، اور اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ 11 آیت، جب ایوب کے 3 دوستوں تماتنی الزفر اور سخی بلدر نعمانی سفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں، اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ خداوند نے دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے، خداوند کے پاک کلام کو سنیں، اور اس کی منادی پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے خداوند کے کلام میں سے، وہ کسی انسان کے خیالوں کی یا کسی انسان کے منہ کی آواز نہیں، بلکہ زندہ خدا کا وہ کلام ہے جو میرے اور آپ کی تسلی اور بلا کے لیے زندہ خدا نے اپنے لوگوں کی معرفت لکھا۔ آج کے کلام میں ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے اپنے بندوں کی نگہبانی کرتا ہے، خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کے گرد خیمہ زن رکھتا ہے کہ ان کی حفاظت کرے، ان کی زمین کی زندگی کو ایک خاک سے جلال تک کس طریقے سے سفر کو خدا پورا کرے۔ آج کے کلام کا جو ریفرنس ہے، آج کے کلام کا جو تھیم ہے، جو عنوان ہے، وہ بھی یہی ہے کہ مبارک ہو خدائے واحد کا نام جس کی خود مختار اور حکیم مرضی پر ایماندار زندگی اور موت کی ہر آزمائش میں پورے ایمان کے ساتھ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ
ایوب کی اس کتاب کو ایک افسانہ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے، کیونکہ یہ کتاب بائبل مقدس کی تمام کتابوں میں سب سے پرانی کتاب ہے، اور یہ اتنی پرانی کتاب ہے کہ یہ اس وقت لکھی گئی جب خدا نے اسرائیل کو پرانے نامے کے چرچ کو اپنی شریعت نہیں دی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو نہ تو یہاں پر کسی قسم کے سوختنی قربانیوں کا کوئی ایک مخصوص جگہ ملتی ہے جیسے آپ کو شریعت میں کی باقی کتابوں میں ملتی ہے، بلکہ سوختنی قربانی جو ایوب پیش کرتا ہے وہ کہیں بھی جہاں اس کا دل چاہتا ہے اس جگہ کو پاک مانتے ہوئے وہ سوختنی قربانی پیش کرتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ایوب کی کتاب جو ہے وہ ایک افسانہ ہے، کیونکہ شریعت کی وہ باتیں جو موسیٰ کی شریعت میں ہمیں ملتی ہیں وہ ایوب کی کتاب میں تسلسل کے ساتھ ان کا بیان نہیں ملتا۔ لیکن میرے عزیزو، ایوب کی کتاب کے 3 ممکن رائٹر ہیں۔ پہلا جو ممکن رائٹر ہے وہ ہے الیہر، جس کا نام ہم نے پڑھا ہے، جو کہ ایوب کے 3 دوستوں میں سے ایک ہے، ممکن ہے کہ اس نے لکھی ہو۔ دوسرا جو رائٹر ہے وہ ایوب خود ملتا ہے، کیونکہ 39ویں باب میں ملتا ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس یہ الفاظ جو میں بیان کرتا ہوں، میرے پاس یہ وقت اور ٹائم ہو کہ میں ان سب کو قلم بند کروں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق ہو۔ تو ہو سکتا ہے ایوب نے یہ لکھی ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کا لکھاری جو ہے وہ ہمارے پاس موسیٰ نظر آتا ہے، کیونکہ جب مدیان میں خدا نے موسیٰ کو 40 سال رکھا تو بائبل مقدس کے مطابق جو باتیں موسیٰ کے بیان میں بیان کرتی ہیں وہ اس سب کی ترتیب وار اس چیز کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی موسیٰ نے اپنی شریعت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھی جو ایوب کی کتاب میں جس کا منفی ثابت ہو۔ لہٰذا خدا جانتا ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے، لیکن ہمارے پاس ایک چیز کی پوری ایشورنس ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا جو عالمگیر جو بنیادی رائٹر ہے وہ خدا خود ہے، جس نے کسی نہ کسی انسان کو ضرور استعمال کیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ لہذا ایک بات آپ نے اور غور کرنی ہے کہ جب بھی شیطان کا اور ابلیس کا اور خدا کے سامنے مکالمہ ہوا ہے تو شیطان نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر ایوب پر مصیبت لاتا ہوں، بلکہ جب آپ میرے ساتھ اگر 11ویں آیت پڑھیں تو شیطان کہتا ہے پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے۔ شیطان خدا کو کہتا ہے کہ شیطان خدا کو کہتا ہے کہ اگر تو ایوب کو ہاتھ لگائے، اگر اس کو چھوئے تو اس پر مصیبت آئے گی۔ یہ بات شریعت کی وہ تعلیم بیان کرتی ہے جس میں خداوند کہتا ہے کہ میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، میں ہی مردہ شخص کو جلاتا ہوں اور میں ہی اسے مردہ دوبارہ زمین میں دفن کرتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ایک ایماندار کی زندگی میں آتی ہے وہ خدا کے خود مختار اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور ابلیس جو ہے ان کے ساتھ سامنے آتا ہے تو یہ پیرابولیکلی یعنی ایک مثالن طور پر ہمارے ساتھ سامنے آتا ہے۔ خدا کے بیٹوں کو فرشتوں کی بنسبت جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ زندہ خدا کی اس عدالت میں سامنے آتے ہیں جس پر تخت پہ زندہ خدا بیٹھا ہے اور خدا کے جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں تو ابلیس بھی ان میں آتا ہے، اور پھر ان میں مکالمہ یعنی اس عدالت میں مکالمہ چلتا ہے، اور مکالمے میں ابلیس جو ہے وہ ایوب کے غم کا اظہار کرتا ہے، ایوب کے جو مصیبت اس پر آتی ہے پہلی عدالت میں وہ اس کا اظہار کرتا ہے اور خدا اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک آزمائش جو ایماندار پر زندہ خدا کی طرف سے آتی ہے وہ خود مختار خدا کی مرضی سے آتی ہے۔ یعنی ہر ایک چیز جو آپ پر یا ہر ایک دوسرے ایماندار پر آتی ہے، چاہے وہ دکھ ہیں، چاہے وہ تکلیفیں ہیں، چاہے وہ خوشیاں ہیں، وہ خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ انگریزی زبان میں ہم ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروویڈنس آف گاڈ۔ اگرچہ میں اس الفاظ کے ساتھ زیادہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ الفاظ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا فیوچر میں جا کر اپنے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتا ہے اور ان ضروریات کے مطابق وہ پھر پریزنٹ میں ان کو جو کچھ انہیں ریکوائر ہے، جو کچھ انہیں چاہیے وہ دیتا ہے۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی ضروریات سے واقف ہے اور وقت پر انہیں ان کی خوراک، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کو فیوچر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ اگر خدا کو فیوچر میں کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے جاننے کی ضرورت پڑے تو پھر وہ زندہ خدا نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کے سامنے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کھلی کتاب کی مانند ہے، خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں جہاں پر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ خدا پچھتایا، خدا نے انسان کو بنایا اور ملول ہوا، خدا فیوچر میں گیا اور جا کر اس نے دیکھا، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کی زبان میں، جسے ہم تھیولوجی میں کہتے ہیں اینتھروپومورفزم، یعنی خدا انسان کی زبان میں انسان سے کلام کرتا ہے۔ جیسے خدا کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، خدا کی آنکھ اپنے لوگوں پر ہے، خدا کا نہ تو کوئی ہاتھ ہے نہ ہی اس کی آنکھیں ہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خدا روح ہے۔ لیکن جب خدا یہ کلام کرتا ہے تو خدا ہمیں ہماری آسانی کے لیے ہماری زبان میں کلام کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح پروویڈنس آف گاڈ میں بھی خدا یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ان کی ہر ایک مقررہ چیز جن کی ان کی ضرورت ہے وہ ہر ایک چیز ان کو مہیا کرتا ہے۔ اور بالکل یہی چیز ہم نے خدا کے کلام میں بھی پڑھی اور اپنے ایمان کے اقرار میں بھی پڑھی کہ ہمارے سر کا ایک بال بھی وہ اپنی مرضی کے بغیر نہیں گرنے دیتا۔ لہٰذا دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زندہ خدا پر یہ جو ایمان ہے ہمارا قادر مطلق کہ خدا اپنی مرضی کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم پر نہیں آنے دیتا، یہ ایمان بھی خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ جیسے فلپیوں پہلے باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان بھی رکھیں، اور نہ صرف ایمان رکھیں بلکہ مسیح یسوع کے ان دکھوں میں شریک بھی ہوں۔ کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ وہ تمام پہاڑ اور وادیاں جہاں پر کبھی انسان کا گزر نہیں ہوا، خدا نے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پروڈکٹیو چیزیں اور جو پھول ہیں خوبصورت ان وادیوں اور ان پہاڑوں پر لگائے ہیں۔ اور وہ کس لیے لگائے ہیں؟ خدا نے اپنے جلال کے لیے لگائے ہیں۔ لہٰذا خدا ان کو دیکھتا ہے اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے اگر واقفیت ہے کہ نہیں، کہ جو سب سے زیادہ زہریلے مائکروب یا سب سے زیادہ زہریلے جراثیم یا زہریلے جرمز جو ہیں وہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق خدا ہے جو ان تمام جنگلوں کو بنانے والا، ان تمام جنگلوں کی پانیوں کی مقدار کو قائم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم ان جنگلوں میں سے گزرتے ہیں، اگر جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے اگر وہ جراثیم، اگر وہ مائکروب، اگر وہ جرمز جو ہیں اگر ہمیں ملیں اور اس کے نتیجے میں اگر ہمیں کینسر آئے، ہمیں کوئی بیماری آئے، کسی قسم کی لاحق بیماری اگر آ جائے، تو میرے عزیزو یہ وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو بیماری لگ گئی ہے آپ پر خدا کی لعنت ہے، یہ بالکل بھی نہیں ایسا، بلکہ خداوند کا کلام جیسے ہم نے ایوب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ خدا اسے چھوتا ہے۔ ہماری جو بیماریاں، شوگر یا کینسر یا کسی بھی طرح کا کوئی اور مرض جو ہم پر آتا ہے، یہ واحد خدا کی وہ زندہ گواہی ہے کہ خدا نے ہمیں چھوا۔ خدا نے اپنے بندہ ایوب کو چھوا، لیکن ایوب گناہ گار نہیں تھا، یعنی گناہ گار اس سینس میں ضرور تھا کہ وہ گناہ میں پیدا ہوا جیسے میں اور آپ تھے، لیکن یسوع مسیح کی خاطر وہ خدا کے سامنے راست باز تھا۔ خدا ان کے بندہ پلوس رسول پر آفت آئی، وہ بیماری میں مرا، وہ گناہ گار نہیں تھا، جسمانی طور پر ضرور تھا لیکن زندہ یسوع مسیح ناصری کے کفارے کے وسیلہ سے وہ راست باز تھا۔ لیکن لہٰذا اگر آج آپ پر بھی کوئی بیماری تکلیف آتی ہے تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے آپ کو چھوا، اور وہ کیوں چھوا؟ اس لیے نہیں کہ خدا آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ خدا نے اس لیے چھوا تاکہ آپ کا وہ زمینی سفر جو یہاں پر اس زمین پر اس مٹی، اس گرد سے شروع ہوا، جس گرد سے، جس مٹی سے خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا، وہ اس گرد اور مٹی سے اٹھا کر آپ کو مسیح کے اس جلال میں، اس ابدی زندگی میں شامل کرے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا اس دنیاوی، اس جسمانی زندگی میں بیماریاں، تکلیفوں اور دکھوں میں سے گزر کر اس زمینی زندگی سے موت کے ذریعے گزر کر ابدی زندگی میں جانا، یہ ہمارا وہ سفر ہے جو خدا نے مقرر کیا اس زمینی زندگی کی اس ہلاکت اور اس گناہ کی اس بخشش سے جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں ملی کہ ہم اس مٹی سے خدا کے جلال میں شامل ہوں۔
لہٰذا جو موت ہمیں آتی ہے، جس کا وسیلہ بیماری ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی شوگر کا مرض ہو سکتا ہے، کوئی کینسر ہو سکتا ہے، میرے عزیزوں یہ خدا کا عذاب نہیں بلکہ یہ خدا کا وہ مقرر طریقہ ہے جس کے ذریعے خدا مجھے اور آپ کو اور ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے اپنے جلال میں شامل کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری زمینی موت ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں، کیونکہ گناہوں کا کفارہ مسیح نے دیا۔ ہماری زمینی موت ہمارے گناہوں کا وہ ایک آخری پوائنٹ ہے جس کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، اور وہ پہلا پوائنٹ ہے جس کے ذریعے ہم مسیح میں اس کے جلال میں شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو خدا اسی زندگی میں اپنی وہ بخشش بھی بخشتا ہے، جیسے اس نے ایوب کو بخشا، جیسے ایوب کو پہلے اس نے سارا کچھ اس سے لے لیا، اور بائبل مقدس بتاتی ہے پھر دگنا اسے دیا۔ ایوب کے جو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، خدا نے جب ان کو اپنے پاس بلا لیا اور دوبارہ جب ان کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں دیتا ہے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ لوگ دور دور سے اس کی بیٹیوں کو دیکھنے آتے تھے، کیونکہ اس کی 3 بیٹیاں جن کا نام کیسیا، جمیمہ اور کرن حبقوق تھا، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دور دور سے لوگ جو تھے ان کو دیکھنے آتے تھے۔ لہٰذا بے شک ہو سکتا ہے کہ اس زندگی میں جب ہم پر کوئی مصیبت آئے اور دوبارہ ہم نہ اٹھیں اور ہم اپنی اس بیماری، اس مصیبت، اس دکھ اور اس گناہ میں مریں، لیکن خدا جس طرح ایوب کو اس نے ایک نئی زندگی ریسٹور کی، ویسے ہی خدا ہمیں وہ نئی زندگی موت کے بعد مسیح یسوع میں دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جو عزیز یسوع مسیح میں مرتے ہیں ان کے پاس زندہ امید یہ ہے کہ جس طرح خدا نے ایوب کو نئی زندگی بخشی، ایوب کو ہر ایک چیز نئی بخشی، خدا ہمیں بھی ابدیت میں ہر ایک چیز نئی بخشتا ہے۔ دوسری طرف ایوب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی مثال ہمارے سامنے قائم کرتا ہے۔ ایوب بے شک اس جسمانی گناہ میں گناہ گار ہوتے ہوئے یسوع مسیح کی راست بازی کو اپناتے ہوئے، جس کے وسیلہ سے اس نے کہا کہ بے شک میں اپنے فدیہ دینے والے کو ضرور دیکھوں گا، وہ ان تمام دکھوں سے گزرا، لیکن یسوع مسیح ناصری جو بالکل کامل بغیر کسی گناہ سے تھا، وہ ان تمام دکھوں سے گزرا جن میں سے ایوب اور میں اور آپ گزرتے ہیں۔ لہٰذا ایوب کے وسیلہ سے خدا ہمیں یہ بھی نصیحت اور یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جیسے خدا نے ایوب کو ریسٹور کیا یسوع مسیح میں، وہ مجھے اور آپ کو بھی یسوع مسیح میں ریسٹور کرے گا، بحال کرے گا، فقط کہ ہم جان دینے تک اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ اور میرے عزیزو، جان دینے تک وفادار ہم اپنے کاموں، اپنی باتوں سے نہیں رہیں گے، بلکہ جان دینے تک وفاداری بھی یہ خدا کے ذمہ ہے ہماری۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم پر خدا کا یہ فضل ہوا کہ نہ مسیح پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ لہٰذا یہ ذمہ داری خدا کی ہے کہ وہ ہمیں اپنے برگزیدوں کو، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جان دینے تک اپنے ساتھ وفادار رکھتا ہے، تاکہ میں اور آپ ہر ایک شخص جو مسیح یسوع میں اس کا چنا ہوا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جان دینے تک کامل رہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک چیز جو مجھ پر اور آپ پر آتی ہے وہ خدا کے خود مختار فضل اور خدا کے خود مختار رحم کے وسیلہ سے مجھ پر اور آپ پر آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایماندار بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو اس دنیا میں سے آنکھ بند کر چکے ہیں، ہم بے شک دکھ میں شریک ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ دوبارہ ہم انہیں اب اس جسمانی زندگی میں نہیں ملیں گے، لیکن اسی ساتھ ہم ان کی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ اس جسمانی دکھوں میں سے ختم ہوئے اور اب مسیح میں کامل زندگی میں، خوشی میں جو خدا کی شریک ہیں، اور ہم ان کی خوشی میں شریک ہیں۔ لہٰذا ہم سب اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا ہی نام مبارک ہے، کیونکہ ہم سب ادھورے دنوں کی پیدائش ہیں، لیکن تیرے یسوع مسیح ناصری کے کفارے کے وسیلہ سے ہم سب تیرے سامنے دل عزیز ہیں۔ اور اسی لیے جو خدا کے عزیز ہیں ان کی موت خدا کے سامنے دل عزیز ہے، نہ کہ کسی قسم کی جو ہے وہ ججمنٹ، کسی قسم کی لعنت یا کسی اور وسیلہ ہے۔ اور ہمارا بھائی جو اس دنیا میں سے گزرا، جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور بظاہر جس کی ہمارے سامنے یہ مثال ملتی ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، میرے عزیزوں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہارٹ اٹیک نے اس کی جان نہیں لی، نہ ہی کسی بیماری نے اس کی جان لی،
بلکہ اس کی جان زندہ خدا نے لی کہ اسے چھوا. جیسے اس نے ایوب کو چھوا ویسے اس نے ہمارے بھائی کو چھوا اور اپنے پاس بلا لیا. اور اپنے پاس اس لیے بلایا تاکہ وہ کسی انسان کے رحم و کرم پر نہ رہے بلکہ زندہ خدا کے ہاتھ میں رہے اور اس زندہ خدا کے ہاتھ میں ہمیشہ تک ابدیت میں خدا کے اس سکون میں رہے. لہٰذا اپنے بھائی کی اس موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ایک دوسرے کو تسلی دیں اور اس کی موت کو یاد رکھیں کہ ایک دن خدا بھی ہمیں چھوئے گا. اور بے شک اس کا وسیلہ چاہے وہ بیماری ہو, چاہے وہ نیچرل موت ہو, چاہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ایک دن خدا مجھے اور آپ کو بے شک چھوئے گا اور اپنے زندہ سکون میں بلائے گا جس میں ابدیت کا سکون ہوگا. یا وہ اس طریقے سے چھوئے گا یا وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا. آئے ہم سب دعا کریں اور خدا کے سامنے اس کے اس فضل کا اقرار کریں کہ خدا نے ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا کہ ہم اس گناہوں میں ابدیت تک جئیں بلکہ ہمارے دنوں کو اس نے مقرر کیا تاکہ ایک دن ہم سب مسیح یسوع میں اس ابدی سکون میں داخل ہوں. ہم سب دعا کریں گے. قدوس بحر و بر کے خالق اور مالک, ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند کہ تو نے ایوب کی نسبت ہمیں یہ کلام بخشا کہ جو کچھ بھی خداوند ایک ایماندار کی زندگی میں ہوتا ہے وہ تیرے فضل اور تیرے رحم کی طرف سے ہے. خداوند زندہ خدا ہمیں یہ توفیق بخش کہ خداوند ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جب ہم یسوع مسیح ناصری میں کامل ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف سے آتا ہے تو ہم پر خداوند کسی طرح بھی تیری کوئی لعنت نہیں ہے. جو بھی آزمائش ہم پر آتی ہے خداوند, دکھ تکلیف بیماریاں, وہ خداوند خدا ابلیس کی طرف سے نہیں بلکہ تیری طرف سے ہیں کیونکہ خداوند تو ہمارے اس زمینی سفر کو خداوند خدا خاک سے اس کامل جلال کی طرف لے آتا ہے خداوند. اور اس زمینی سفر کی اس بنیاد کو خداوند خدا اس مقررہ حد کو خداوند تو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اے خداوند آزمائشوں میں جو ایمان اور جو بھروسہ اور جو بات ہم کہتے ہیں کہ خداوند کی مرضی تھی, یہ انسانی الفاظ نہیں بلکہ خداوند تیری طرف سے ہے جو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہمارے پاس ہے خداوند وہ ہماری مرضی یا ہماری قوت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ وہ تیری طرف سے ہے خداوند جو ہمیں جان دینے تک وفادار رکھے گا. اے خداوند ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہم ایک دوسرے کو, ایک بہن بھائیوں کو خداوند, اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو تیری یہ تسلی دیں تاکہ خداوند خدا جان دینے تک ہم وفادار رہیں اور تیری ہی جے جے کار کرتے رہیں. خداوند ہر ایک بھائی اور بہن اور بچوں اور بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے تیرے کلام کی اس آواز کو سنا ہے کہ خداوند یہ بیج ان کے دلوں میں دماغوں میں خداوند خدا بڑھے اور نسلوں تک قائم رہے تاکہ خداوند تیرا ہی نام ہمیشہ تک مبارک کہلائے اور تیرا ہی نام ہمیشہ تک قائم رہے. اے خداوند ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور تیرے جلال کے لیے خداوند. آمین.